السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، نومبر کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے مطابق غزہ کو خوراک کی فوری قلت کا سامنا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنوبی غزہ کے چاروں قصبوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ ممکنہ طور پر ان علاقوں میں نئے حملوں کا امکان ہے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں شفا ہسپتال کے گرد آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے شفا ہسپتال کے 4000 لیٹر پانی اور 1500 تیار کھانا فراہم کیا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ مریضوں اور عملے سمیت شہریوں کی فلاح و بہبود ان کی پہلی ترجیح ہے۔ آئی ڈی ایف نے جمعے کو اعلان کیا کہ اس نے کارپورل نوآ مارسیانو کی لاش کو بازیاب کر لیا ہے۔ اسے حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر عسکریت پسندوں کے حملے کے دوران اغوا کیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے ایک اور خاتون کی لاش برآمد کر لی ہے، جو 7 اکتوبر کو حماس کے حملے میں یرغمال بنائے گئے 240 یرغمالیوں میں سے ایک تھی۔ فوج نے کہا کہ یہ لاش غزہ شہر کے شفا ہسپتال کے قریب سے ملی ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے شفا ہسپتال کی تلاش جاری رکھی ہے، جس پر اس نے بدھ کو اس خیال میں چھاپا مارا تھا کہ یہ حماس کا کمانڈ سینٹر ہے۔ اسرائیل نے ہتھیاروں کی نمائش کی جن کے متعلق اس کا کہنا تھا کہ اسے یہ ہسپتال سے ملے ہیں، لیکن حماس نے کہا کہ کوئی اسلحہ نہیں ملا۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کو ایک ویڈیو جاری کی جس میں ایک سرنگ کا داخلی راستہ دکھایا گیا ہے، جو بقول ان کے حماس کے عسکریت پسند شفا ہسپتال کے بیرونی علاقے میں استعمال کرتے تھے۔ ویڈیو جس میں کنکریٹ اور ریت سے گھرا ہوا زمین میں ایک گہرا سوراخ دکھایا گیا ہے، اس کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ جمعرات کو دیر گئے ایک بیان میں حماس نے ایک بار پھر اس بات کی تردید کی کہ وہ ہسپتال کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور اس طرح کے دعووں کو ایک صریح جھوٹے بیانیے کی تکرار اور اسرائیلی فوج کے ترجمان کی کمزور اور مساکہ خیز کارکردگی قرار دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ غزہ میں فوجی کارروائیوں کو بڑھانا چاہتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے صحافیوں کو بتایا کہ واشنگٹن نے اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں امریکی شہریوں کے اسرائیل سے گزرنے کی اجازت کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ اسرائیل ویزے کی چھوٹ کے پروگرام کی تعمیل کرے گا۔ ملر نے یہ بھی کہا کہ 700 امریکی شہری، مستقل رہائشی اور ان کے خاندان کے افراد غزہ چھوڑ چکے ہیں، جبکہ تقریباً 900 باقی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ایپیک رہنماؤں کے ساتھ غیر رسمی بات چیت میں عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ہر ملک موسمی اثرات دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس سلسلے میں کام نہیں کیا تو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ خشک سالی، سیلاب، سمندری سطح میں اضافہ، درجہ حرارت میں اضافہ اور زیادہ غیر متوقع موسم۔ انہوں نے امریکہ میں موسمیاتی تبدیلی اور صاف توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے افراط زر میں کمی کے قانون کے ذریعے فنڈز فراہم کی جانے والی کوششوں کے بارے میں بھی بات کی۔ امریکہ کی ییل یونیورسٹی کی جمعرات کو شائع ہونے والی نئی تحقیق کے مطابق سن 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے 2400 سے زیادہ یوکرینی بچوں کو بیلاروس لے جایا گیا ہے۔ کیف میں انسانی حقوق کے علاقائی مرکز کی قانونی ماہر کیٹرینا شیوسسکا کے مطابق تقریباً 20,000 یوکرینی بچوں میں یہ بچے شامل ہیں جنہیں جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے زبردستی یوکرین سے روس لے جایا گیا تھا۔
دریا ثنا مقامی حکام نے بتایا ہے کہ جمعرات کو روسی گولہ باری سے جنوبی یوکرین کے خیرسان علاقے میں 2 افراد ہلاک اور کم از کم 12 زخمی ہو گئے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کی جانب سے عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں مقدمات کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ عسکری تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ تاہم سیاسی جماعتیں اور وکلاء تنظیمیں عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں مقدمات کی مخالفت کر رہی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے $3 ارب کے قرض سے کے معاہدے کی $70 کروڑ کی دوسری قسط حاصل کرنے کے امکانات روشن ہونے اور اس کے نتیجے میں ملک کے ڈیفالٹ کا خطرہ کم ہونے اور معاشی بحالی کے کچھ اثرات نظر آنے کی صورت میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ان دنوں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور مارکیٹ کے انڈیکس میں ایک مہینے میں کوئی 10,000 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعرات کو کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تشویش والے مسائل پر بات چیت کے لیے مختلف چینلز کے ذریعے رابطے قائم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سفارت خانے فعال ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے عبوری افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ TTP کے عناصر کے خلاف ٹھوس کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان اہداف پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے افغان حکام کے ساتھ مصروف عمل ہیں۔ بعد میں طالبان کے زیر کنٹرول افغان سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جمعرات کو کراچی کی بندرگاہ پر 6 ہفتوں کی پابندی کے بعد ہزاروں افغان تاجروں کے سامان سے لدے کنٹینرز کو رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو بورڈ کے رکن خان جان علی کوزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان نے منفی ٹرانزٹ ٹریڈ لسٹ میں شامل 212 اشیاء کے 300 سے زائد کنٹینرز کی اجازت نہیں دی ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان مشترکہ اجلاس جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ شمالی بھارت میں امدادی کارکنوں نے چھٹے روز بھی منہدم سڑک کی سرنگ کے ملبے میں مزید گہری کھدائی کی تاکہ زیر زمین پھنسے 40 کارکنوں کو باہر نکالا جا سکے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ایک اہلکار نے کہا کہ جمعرات کو ایک نئی مشین کے ساتھ ڈرلنگ شروع کی گئی ہے اور امید ہے کہ آج رات تک ڈرلنگ مکمل کر لی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء ہر 2 گھنٹے کے بعد پائپ کے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں۔ نئی دہلی میں حکومت زہریلے اسموگ کا حل تلاش کر رہی ہے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے شہر کے اسکول بند ہیں۔ تمام تعمیرات پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، جس سے ہزاروں مزدوروں کے مصائب میں اضافہ ہو گیا ہے اور غیر ضروری ٹرکوں کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ سوئس گروپ IQ ایئر کے مطابق جمعرات کو نئی دہلی دنیا کے سب سے آلودہ شہر کے طور پر سر فہرست رہا۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفاتی نے الجزیرہ ٹی وی پر ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اردن اسرائیل کے ساتھ پانی کے بدلے توانائی کی فراہمی کے اس معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا جس کی توثیق گزشتہ ماہ ہونی تھی۔ صفاتی نے انٹرویو میں فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ اسرائیل کے تنازع کے حوالے سے کہا کہ اس علاقائی پروجیکٹ کے بارے میں ہم نے علاقائی سطح پر مذاکرات کیے تھے اور اس جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ اب اس پر مزید پیش رفت نہیں ہو سکے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت چیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔